حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ومولى الثقلين إمام الحرمين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم مصائبهم شجاعتهم عطاشهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني جاعلك للناس إماما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. گزارش یہ ہے کہ جو بات پیچھے کو آگے آگے سب بات کرتے ہوئے آگے خدا سلامت ہو. حضرات سب سے پہلے ایک اعلان سماعت کرنا ہے کہ آج محرم کی 8 تاریخ کو کل انشاءاللہ ہوگی اور اس کے بعد 10 محرم جس میں اعمال بھی ہے جسے کی ہوتی ہے تو انشاءاللہ 10 محرم کو 11 بجے اعمال عاشورہ ہوگا. اس کے بعد نماز ظہرین انشاءاللہ جماعت ہوگی. اس کے بعد مجلس ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ شریف ہوگی. انتظام ہے آپ تمام مومنین سے جو یہاں پہ ہیں وہ تو سن ہی رہے ہیں اور جو نہیں ابھی آ سکے ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں. اس لیے کہ پیغام پہنچانا یہ بھی قول رسول کے آئینے میں آتا ہے. اس لیے کہ غدیر میں جب نبی نے اعلان کیا تھا من کنت مولا و فہذا علی مولا تھا تو یہ جملہ کہا تھا کہ دیکھو جو حاضر ہیں وہ تو سنی ظاہر سی بات ہے جتنے حاضر ہیں وہ سن رہے ہیں. کہا جو غائب ہیں ان تک بھی یہ خبر پہنچائے گا. تو انشاءاللہ ایک دوسرے کو جو ہے یہ اطلاع یہ اعلان ضرور پہنچایا جائے گا. کوشش کیجیے گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کریں. اس لیے کہ آپ یہ سمجھیں کہ سال بھر پڑھتے رہیں گے آپ یقین مانگیں اتنی جلدی یہ ایام رخصت ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی 2 دن پہلے فلک کے اوپر چاند نہیں آ رہے. جتنی جلدی یہ 10 دن گزرتے ہیں کہ انسان کے دل کی حسرت مکمل نہیں ہوتی اور انسان گریہ کتنا بھی کر لے غموم محبوب کربلا پر حق کے گریہ تو ادا ہوگی. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ہم غم حسین میں روتے ہیں جب ہماری آنکھوں سے یہ اشک رومال زہرا میں جاتے ہیں یہی اشک جو ہے یہی ہمارے آنسو جو ہے آپ
یہ سمجھے کہ نجات کا ذریعہ یہ آنسو بظاہر تو آنسو ہے، لیکن جو مخالف ہیں ان کے لیے یہی آنسو، یہی گریہ، یہی ماتم جو ہے ان کے لیے ایک تلخ چیز ہوتی ہے جو اسے وہ برداشت نہیں کرتے، اور یہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے رونے کی، کیا ضرورت ہے ماتم کرنے کی۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ چیزیں وہی کہتا ہے کہ جو مخالف ہوتا ہے۔ یا مثال دے دوں، ایسا ہے کہ اگر کسی کا قتل ہو جائے اور جس نے قتل کیا ہے اس کے ورثہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ہر اس چیز کو چھپا دیں، ہم ہر اس چیز کو سامنے نہ آنے دیں جس سے قتل ثابت ہوتا، جس سے وہ قاتل ثابت ہو۔ لیکن جو مظلوم کا ورثہ ہے، جو مقتول ہے، اس کے ورثہ کیا کریں گے؟ چاہے جو بھی ہو جائے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر اس چیز کو منظر عام پر لے کے آیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، قاتل کون ہے، مقتول کون ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم 1400 صدیوں سے یہ ماتم کر کے، یہ گریہ زاری کر کے بتا رہے ہیں کہ سنو، کربلا میں بظاہر تو 2 فوجیں مقابل میں تھیں اور دونوں جو ہے کلمہ پڑھتی رہی، لیکن یاد رکھنا کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں، یہ ہمارا ماتم، یہ ہمارا گریہ، یہ ہمارے آنسو، یہ تبرکات ہم جو روڈ کے اوپر لے کے آتے ہیں، گلیوں میں لے کے جاتے ہیں، صرف اس لیے بتاتے ہیں کہ یاد رکھنا یہ گلیوں میں آنا یہ کوئی ہماری سنت نہیں ہے، بلکہ یہ نبی اللہ کی سنت ہے۔ بھائی جناب نوح کے اوپر جب پتھر برسائے جاتے رہے، امت جو ہے تکلیف دیتی رہی، لیکن کیا وہ رک گئے تھے؟ نہیں، ان کا کام ہی یہ تھا تبلیغ کرنا، گلیوں میں آتے رہے، بازاروں میں آتے رہے، ہر جگہ اعلان عام کرتے رہے، حق کا پرچار کرتے رہے۔ تو ہم بھی 1400 صدیوں کے بعد ہماری قوم کے اوپر ظلم و تشدد کرنے والے ظلم و تشدد تو کرتے رہے، وہ یہ چاہتے رہے کہ کسی طریقے سے اس ذکر کو مٹا دیا جائے، اس ذکر کے کرنے والوں کو مٹا دیا جائے۔ تو یاد رکھنا، اگر ہم مٹنے والی قوم ہوتی، جملہ توجہ کیجیے گا، اگر ہم مٹنے والی قوم ہوتے نا تو کربلا ہی میں مٹ گئے ہوتے، کربلا ہی میں ہم مٹ گئے ہوتے۔ لیکن جب کربلا میں ہم نہیں مٹے تو اب 1400 سال کے بعد اس کی پیروی کرنے والے نانسب جن کا شجرہ معلوم نہیں ہے، ان کی اولادیں جو ہے آج ذکر حسین اور ذکر محمد و آل محمد کو روکنے کی ناکام کوششیں کر رہی ہیں۔ تو ہم یہ بازاروں میں آ کے یہ بتاتے ہیں، یاد رکھنا کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ مظلوم سے ہے، ظالم سے نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہمارے مرجع نے فرمایا، بہت بڑے عالم نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو، اگر آپ مجلسوں میں جائیں نا تو جب کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ کہو کہ ہم مجلس جا رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جب کوئی تم سے پوچھے کہ کہاں جا رہے ہیں تو آپ یہ کہیے کہ ہم کربلا جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم کربلا جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آنے کے بعد انسان کو جو ہے راہ ہدایت مل جاتی ہے، وہ کشتی نجات کے اوپر سوار ہو جاتا ہے۔ بھائی جو بھی یہاں آتا ہے وہ اس بات کی تمنا نہیں کرتا ہے کہ ہم مجلسوں میں جا رہے ہیں تو ہمیں جنت مل جائے گی، بلکہ یہاں پہ جو آتا ہے وہ صرف اس لیے آتا ہے کہ محبت حسین میں آتا ہے، اور صرف اس لیے آتا ہے کہ ہمارے آنسو جو ہے شہزادی کے رومال میں چلے جائیں۔ یہ ہمارا ادا خانہ کوئی جنت سے کم تھوڑی ہے کہ کسی شاعر نے کیا خوب اچھے انداز میں کہا تھا کہ ضد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی،
ضد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی، راستہ چھوڑ ہمیں کرب و بلا جانا ہے، راستہ چھوڑ ہمیں کرب و بلا جانا ہے، تو اپنی جنت کو ابھی اور سجا لے رضواں، اس سے اچھا تو میرے گھر کا عذاب خانہ ہے۔ صلوات پڑھیے گا ہم جنت کی تمنا کریں بھی تو کیسے کریں؟ اس لیے کہ جن کی محبت ہمارے دل میں ہے، جن کی محبت میں ہم یہاں تک آئے ہیں، وہ خود جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو جب بھی مجلسوں میں ہم آئیں تو یہ سوچ کے آئیں کہ ہم کربلا معلیٰ جا رہے ہیں۔ جب یہ ہمارا یقین ہوگا، جب یہ ہمارا عقیدہ اور یقین ہوتا ہے، ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارا یقین ہے کہ آج ہم یہاں تک آئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ دن نصیب کرے گا کہ ہم حقیقی حرم امام حسین علیہ السلام میں حاضری دیں گے۔ یہ صلوات پڑھیے گا۔ تو یہ امامت کی منزل ہے، اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ امامت کی توصیف، امامت کی تعریف، امامت کے سامنے، امام وقت کے سامنے کس طریقے سے تسلیم ہونا چاہیے، یہ غازی ابوالفضل عباس نے بتایا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ تم کعبے کے چکر میں لگے ہو۔ یہ عجیب مرحلہ تھا سن 60 ہجری کا کہ حاجی تو کعبے کی طرف جا رہے تھے، اور وارث کعبہ کعبہ چھوڑ دیا۔ جو جملہ مولا عباس نے پڑھا اس کے اوپر انسان غور کرے کہ مولا نے فرمایا کیا کہ تم یہ سوچتے ہو کہ کعبے کی فضیلت، کعبے کی وجہ سے ان کی فضیلت ہے، تو یاد رکھنا کعبے کی وجہ سے ان کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ ان کی وجہ سے کعبے کی فضیلت ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ بسم اللہ الحمدللہ، تعریف ہے اس اللہ کی، شرف ھذا البیت، اس بیت کو شرف بخش دیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ علی کعبے میں آ گئے، یہ فخر کی بات ہے، فخر کی بات ہے، لیکن یاد رکھیے گا علی کا خانہ کعبہ میں آنا علی کے لیے شرف نہیں ہے، یہ کعبے کا شرف ہے، یہ کعبے کا شرف ہے۔ اور جب علی آئے ہیں تو آپ جانتے ہیں، برابر سنتے رہتے ہیں کہ دروازے سے نہیں گئے تھے، اس لیے کہ فاطمہ بنت اسد جب آئی ہیں تو دروازے سے نہیں گئی ہیں، بلکہ دیوار میں در بنا تھا حیدر کے لیے، دیوار میں در بنا حیدر کے لیے، اور وہ وہاں جب گئے تو 3 دن تک استراحت فرماتے۔ تیسرے دن رسول جب آئے ہیں تو سلام کیا اپنی چچی جان کو اور کہا لاؤ وہ مولود جو آیا ہے اسے میرے حوالے کر دو۔ تو ایک جملہ فرمایا تھا، میرے لال اس میں زندہ رہنے کی علامت نہیں ہے۔ کیا ہوا چچی جان؟ کہا جب سے پیدا ہوا ہے آنکھوں کو نہیں کھولا، جب سے پیدا ہوا ہے غذا نہیں حاصل کی، جب سے پیدا ہوا ہے رویا نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں رونا آج لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے، لیکن آپ یقین مانیے اگر کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہو جائے اور وہ بچہ نہ روئے تو جب تک بچہ نہیں روتا ہے پورا گھر روتا ہے، جب تک بچہ نہیں روتا ہے اس وقت تک پورا گھر روتا ہے، باپ الگ رو رہا ہے، ماں الگ رو رہی ہے، بھائی بہن جو بھی عزیز و اقارب ہے سب رو رہے، بھیا کیوں رو رہے ہو؟ اچھا اسی عالم میں جب بچہ رویا نہیں ہے پہنچ جائے آپ اور کہیں بھائی اللہ مبارک کرے آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا یا بیٹی پیدا ہوئی، جو بھی اولاد اللہ نے دولت اولاد جیسی نعمت سے آپ کو نواز دیا ہے، وہ کہے گا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آپ ایسے کم سے کم موقع ہے تو دیکھ لیا کیجیے، توجہ کیجیے گا، کم سے کم موقع تو دیکھ لیا کیجیے کہ موقع کیا ہے۔ کہا جانے والے بھائی موقع کیا دیکھنا ہے، نعمت تو آپ کو اللہ نے دی ہے، یا رحمت ہوگی، نعمت آئے تب بھی شکر کیجیے، رحمت آئے تب بھی شکر کیجیے۔ اب ہوتا کیا ہے لیکن ہمارے یہاں کا دستور یہ ہو گیا، کائنات عالم میں جو حضرت انسان ہے وہ جب بیٹا آتا ہے تو فخر کے ساتھ کہتے ہیں آج ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے،
اگر بیٹی آ گئی تو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹی عطا کی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بیٹے کو نعمت سے تشبیہ دی گئی ہے. بیٹا جو ہوتا ہے وہ نعمت ہوتی ہے ہوتا ہے، اور بیٹی جو ہوتی ہے وہ رحمت ہوتی ہے. اب ذرا تصور کیجئے کہ جب ہم اس فانی دنیا سے اس بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور جو رحمت اللہ نے دی ہے اس کے بارے میں سوال بھی نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے عزیزان محترم، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود انسان خوش نہیں ہوتا، اور دعا یہی کرتا ہے یا اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش کا نزول کر. جب اللہ رحمت دیتا ہے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے. بیٹی جیسی نعمت، بیٹی جیسی رحمت دیتا ہے. آپ ذرا بیٹی کے منزلت و مقام کو ذرا پہچانے کہ یہ بیٹی کون ہے. یہ بیٹی وہ ہے کہ جب رسول آئے تھے تو اس وقت عرب کے بدو لوگوں کا معیار یہ تھا کہ بیٹے کو زندہ رکھتے تھے، بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اور وہاں پر جب اللہ نے حبیب خاص تو شہزادی جیسی بیٹی عطا کی تب حضور نے فرمایا کہ دیکھو تم لوگ کہاں پڑے ہوئے ہو، یہ حضور کی دین ہے کہ آج عرب لوگوں میں پہلے تو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے رہے لیکن آج بیٹیوں کو جو ہے بیٹوں سے زیادہ کہیں عزت دیتے. وہ شہزادی رحمت کس کے لیے بن کے آئی؟ حضور کے لیے. حضور کون ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اب ذرا تصور کیجئے اس شہزادی کی منزلت و مقام کو اندازہ لگائے دنیا کہ جو رسول عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، عالمین کے لیے جو رحمت بن کے آئے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو محمد کے لیے رحمت بن جائے اسے زہرا کہتے ہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی عزیزان محترم، وہاں پہنچ گئے کہ بھیا ایسا ہے مبارک ہو آپ کے ہاں اولاد جیسی نعمت اللہ نے دے دی ہے. محترم ہے تو جناب دیکھ لیا کیجیے کہ کس وقت مبارکباد دینی ہے، کس وقت مبارکباد نہیں دینی ہے. کیوں بھائی کیا بات ہے، کیسے دیا اللہ نے کہ نہیں دیا؟ دیا ہے لیکن کیا کریں اس میں زندہ رہنے کی علامت ہی نہیں. اللہ اکبر، توجہ کیجیے گا، اس میں زندہ رہنے کی علامت نہیں. بھائی کیوں زندہ رہنے کی علامت نہیں ہے؟ سانسیں اس کی نہیں چل رہی، کہاں نہیں چل رہی ہیں. پھر کہا اس لیے کہ وہ ابھی تک رویا نہیں، ابھی تک وہ رویا نہیں. اب دنیا والوں تمہارا فلسفہ سمجھ ہی میں نہیں آتا. گھر میں اولاد جیسی نعمت آ جائے تو تم اگر نہ روئے تو پورا گھر روتا ہے. اچھا جب وہ رونے لگے تو سب خوشیاں منانے لگتے ہیں. تو کہا کیوں؟ کہا اس لیے رویا نہیں. تو کم سے کم پتا تو یہ چل گیا کہ رونا علامت حیات ہوتا ہے. صلوات پڑھ دیجیے. تو وہاں کا رونا تو سمجھ میں آ رہا ہے، اور جب ہم غم حسین میں روتے ہیں تو یہ رونا ان کے سمجھ میں نہیں آتا. اس کی وجہ میرے خیال سے ایک سمجھ میں آئی ہے کہ وہ رونے کو کس لیے کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ جب غار میں رسول کے ساتھ گئے تھے تو وہاں پر منظر ہی عجیب تھا. اچھا ایک رو رہا تھا اور حضور خاموش تھے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ وہ سانپ جا کے رو رہے تھے. اور عجیب در حقیقت یہ تھا کہ منافقت تو دل کے اندر تھی. یہ رونا سانپ دیکھ کے رونا نہیں تھا بلکہ دشمن کو بتانا مقصد تھا کہ محمد یہاں پہ ہے. وہاں پہ جب روئے تو بولے بھائی دیکھو وہاں پہ روئے تو یہاں پہ ان کے رونے سے اپنی بدنامی ہو گئی ہے، لہٰذا ہر رونا جو ہے روک دیا جائے. لیکن یاد رکھیں وہ اپنی اپنی قبروں میں پہنچ جائیں گے. یہ گریہ امام حسین رکنے والا نہیں ہے، یہ ہماری دیر نہیں ہے، یہ انبیاء کی دیر ہے. تو کیا کہا؟ اچھا وہاں روئے. کیوں روئے؟ مجھے وہ سانپ نے کاٹ دیا تھا. مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی. آپ دیکھیں گاؤں وغیرہ میں نہیں دکھائی پڑتا لیکن گاؤں میں اکثریت سانپ دکھائی. اچھا جب سانپ کاٹتا ہے تو انسان روتا ہے؟
سانپ جب کاٹتا ہے تو انسان روتا نہیں ہے بلکہ سوتا ہے. تو یہ کون سی بات ہے کہ کاٹا تو روئے؟ تو میں نے بتایا نا کہ در حقیقت رونا اس بات کا تھا کہ وہاں پتا چل جائے کہ لوگوں کو یہاں پہ ہے. دیکھیے یہ فرق ہوتا ہے. یہ انسان نما حیوان ہے، لیکن جو حقیقت میں حیوان ہے نا اسے بھی یہ معلوم ہے کہ کب بولنا چاہیے کب نہیں بولنا چاہیے. جناب ابراہیم و اسماعیل کی یاد میں جب دمبا ذبح ہوا تھا، اسماعیل بچے تھے تو دمبا جب ذبح ہوا، میں نے عرض کیا تھا کہ دمبا جب ذبح ہو گیا، جانور ہم بھی قربان کرتے ہیں، جب گلے کے اوپر چھری رکھتے ہیں تو وہ آوازیں دیتا ہے، آوازیں لگاتا ہے. تو یہ کیسا دمبا تھا کہ جو بولا تک نہیں. ابراہیم کو پتا بھی نہیں چلا، چھری چلا دی، وہ سوچے کہ اسماعیل ذبح ہو گئے، لیکن جب پٹی کھولی تو دیکھا کہ بیٹا زندہ ہے. دمبا ذبح ہو گیا، وہ جانور جسے اللہ نے بھیجا تھا. اور اللہ بھیجتا ہی اس کے لیے ہے کہ جو نبی ہوتا ہے، جو صادق ہوتا ہے. جب صدیق نے کہہ دیا، اس لیے کہ قرآن میں جناب ابراہیم کو صدیق کے لقب سے یاد کیا گیا ہے. تو جب صدیق کہہ دے کہ راستے میں دمبا مل جائے گا، ذبح کرنا پڑے گا، تو اللہ صدیق کی بات کو اس طریقے سے پیش کرتا ہے کہ دمبا بھیج دیتا ہے. صدیق کہہ دے تو دمبا آ جائے. اب اگر صدیق اکبر کچھ کہہ دے، اچھا ذبح ہو گیا. آئیے جانور سے پوچھے کہ ہمارے یہاں تو ہم تو قربانی کرتے ہیں، جانور بہت دیر بولتا ہے، گلے کے اوپر چھری چلتی ہے تو وہ آواز دیتا ہے. تو یہ بتا کہ ہے تو بھی جانور، لیکن تو چیخا کیوں نہیں، تو نے آواز کیوں نہیں لگائی، تو بولا کیوں نہیں؟ تو وہ کہے گا نادانو تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم ہے، جب ایک نبی کی جان، اللہ اکبر، جب ایک نبی کی جان خطرے میں ہو تو اس وقت بولا نہیں جاتا ہے. اب بتائیے کہ اس جانور کو تو معلوم ہے کہ نبی کی جان خطرے میں ہو تو خاموش رہا جاتا ہے. یہ کیسا شخص تھا کہ ساتھ میں تھا لیکن روتا رہا. تو یہ در حقیقت رونا یہ بات کیا ہے کہ وہ روئے تھے اس لیے کہا کہ روئے. اور دوسری جگہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ رونا علامت حیات ہے. بھیا ہم رو کے اسی لیے بتاتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس کے اوپر گریا کرتے ہیں کہ جب اس کی محبت میں ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں نا تو ہمارے یہاں جانے والا مرتا نہیں ہے. ہم جس کی محبت دل میں لے کے جاتے ہیں وہ مرتا نہیں ہے، بلکہ حضور کی حدیث ہے کہ جو ان کی محبت میں مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے. اور شہید کے لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یاد رکھو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں، قتل ہو گئے، ان کو ہرگز مردہ تصور نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کے یہاں سے رزق پاتے ہیں. کیا کہا؟ وہ زندہ ہیں. وہ یعنی پتہ یہ چلا کہ شہید زندہ ہوتا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے. اب جب ہمارا جانے والا جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے فلاں صاحب مر گئے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، اطلاع تو جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. فلاں صاحب کا انتقال اور مطلب کہا اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے، دار فانی سے دار بقا کی طرف منتقل ہو گئے. نبی نے فرمایا کہ جو بھی ان کی محبت میں جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، اور شہید مرتا نہیں ہے، شہید زندہ ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے جانے والا جاتا ہے، ہم قبر میں مردے کو لٹاتے ہیں تو ہم تلقین پڑھتے ہیں، تلقین پڑھتے ہیں. اور اس کا پہلا جملہ ہی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسمع افہم، سن اور سمجھ. کون ہے یہ؟ محمد و آل محمد کی محبت میں گیا ہے، کلمہ محمد کا پڑھنے والا گیا ہے، علی کی ولایت دل میں لے کے گیا ہے، آل محمد کی محبت دل میں لے کے اس فانی دنیا سے کوچ کیا ہے، وہ منتقل ہوا ہے. اب وہاں گیا، اسے لٹا دیا گیا. اور جب لٹایا گیا تو ہم یہ کہتے ہیں اچھا ایک آدمی اندر بھی ہوتا ہے، وہ جو ہے کینچی لگاتا ہے نا سر کے پاس، اور ادھر سے کوئی پڑھنے مولانا ہے یا کوئی مولوی آدمی پڑھ سکتا ہے، وہ پڑھتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اسمع افہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، سن
اور سمجھ یہ کہا کس سے جا رہا ہے؟ کلمہ پڑھنے والے سے کہا جا رہا ہے۔ بھیا تمہیں اتنا بھی نہیں یاد ہے؟ یاد رکھنا کہ جس کا کلمہ پڑھنے والے کا ذہن اتنا مضبوط ہو، تو جو کلمہ پڑھ کے جا رہا ہے اس کا ذہن تو اتنا مضبوط ہے کہ وہ قبر کے اندر بھی اتنی صلاحیت ہے کہ وہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ تو جس کا کلمہ پڑھا جائے، اب جو اس کے اوپر کہا جائے، تو کیا کہا؟ یہ سننا اور سمجھنا جو کہا جاتا ہے یہ ہم دنیا والوں کو بتاتے، یاد رکھنا ہمارا جانے والا جو گیا ہے وہ مردہ نہیں ہے، یہی یاد فرق ہے۔ اس لیے کہ جو ان کی محبت لے کے جاتا ہے ان کے یہاں تلقین ہوتی ہے، جو ان کی محبت لے کے نہیں جاتا ہے ڈائریکٹ سپرد خاک کر دیا جاتا ہے۔ سلوات پڑھیے گا۔ مولانا عباس نے بتایا کہ امامت کہتے کسے ہیں؟ فرمایا تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کر رہے ہو، تم اس کے خون کے پیاسے ہو گئے ہو۔ اس کے کہنے پر کبھی غور تو کر لو کہ ایک گھرانہ اور ہے، ایک گھرانہ اور ہے۔ ایک گھرانہ وہ ہے جس کی طرف سے تم آئے ہو، جہاں پر شراب نوشی ہوا کرتی ہے، ہر فحش کام وہاں ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو شراب کی گھٹی ہمیشہ اپنے شکم کے اندر اتارتا ہے، دوسرا وہ ہے جس کو قتل کرنے کے لیے تم آئے ہو کہ جو مالک حوض کوثر ہو۔ ایک وہ گھرانہ ہے کہ جہاں پر انبیاء کی توہین ہوتی ہے، اور ایک یہ گھرانہ ہے کہ جہاں پر انبیاء کی محنتوں کو بچایا جاتا ہے۔ ایک وہ گھرانہ ہے کہ جہاں پر اگر قرآن سے فال نکال دیا جائے، اگر خلاف ہو جاتا ہے تو اس قرآن کو پارا پارا کر دیا جاتا ہے۔ ایک وہ گھرانہ ہے کہ جہاں قرآن نازل ہوا ہے، جس نے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے، قرآن کی حفاظت کر دی ہے۔ عزیزان محترم ذرا آپ یاد کیجئے کہ رسول نے ایسے ہی تھوڑی کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ دنیا میں قرآن کو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا تھا اگر امام وقت اس کی تشریح نہ کرتے۔ قرآن کے دعوے بہت سے تھے، لیکن اگر امام وقت نہیں ہوتے، امام اس کی تشریح نہیں کرتے، تو آپ سمجھے قرآن کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن نے کہا تھا میرے ذریعے سے مردے کو زندہ کیا جا سکتا ہے، میرے ذریعے سے زمین کی مسافت کو طے کیا جا سکتا ہے، میرے ذریعے سے پہاڑ کو چلایا جا سکتا ہے۔ اب آپ بتائیے کتنے ایسے حافظ قرآن ہیں، قاری قرآن ہیں، جن کے پاس قرآن کا علم ہے، جو قرآن پڑھ سکتے ہیں صحیح مخارج کے ساتھ۔ اب ان سے پوچھئے کہ بھیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو کہیں جانا ہوا تو آپ گئے ہو تو ایک آیت پڑھی اور آپ اپنی جگہ پہنچ جائیے؟ کہا نہیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ یہ ہے حافظ قرآن، یہ ہے قرآن کی قرأت کرنے والا۔ وہ جب جائے گا تو اسے جیب ہلکی کرنی پڑتی ہے۔ قرآن کا کیا رہا ہے؟ میرے ذریعے سے زمین کی مسافت کو طے کیا جا سکتا ہے۔ اچھا چلیے پھر کسی قاری قرآن سے پوچھے، حافظ قرآن سے پوچھے، بھیا یہ بتاؤ کیا تم نے کبھی پہاڑ کو حرکت کی ہے؟ بلکہ پہاڑ تو دور کی بات ہے، ایک چھوٹا سا ڈھلا سامنے رکھ لے اور اس سے کہو کہ قرآن کی تلاوت کر کے اس کو حرکت دے دو، اس کو چلا دو، تو وہی کہے بھیا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کہا مردے زندہ کیے جا سکتے ہیں، اے کوئی ایسا جو یہ کہے کہ ہم نے پڑھا مردہ زندہ ہو گیا؟ بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کسی کے حالت اعتدار ہوتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے بھائی فلاں صاحب کو بلا لاؤ سورہ یاسین پڑھ دے۔ اچھا سورہ یاسین جب ہوتی ہے تو اکثریت یہ ہوتا ہے کہ جو اس وقت حالت اعتدار میں ہے اس کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں امام مبین کا تذکرہ ہے۔ وہ ابھی تک مشکلوں کے عالم میں تھا، لیکن جب مشکل کشا آ جاتے ہیں تو مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ کبھی ایسا ہوا تو ایسے میں کیا ہوگا؟ قرآن دعوے کر رہا ہے، ثابت کون کرے گا؟ تو ثابت کرنے کے لیے وہی ثابت کریں گے
کہ جو اہل بیت ہے وہ ثابت کریں گے جن کے گھر قرآن نازل ہوا ہو. بھائی ہم نے تو یہ دیکھا کہ قاری قرآن حافظ قرآن نے بہت کوششیں کی لیکن کچھ بھی نہیں کر سکے, لیکن زمین کی مسافت طے نہیں کی جا سکی. لیکن جو وارث قرآن تھا, جو صاحب کتاب تھا, وہ چشم زدن میں زمین سے معراج کر کے چلا بھی آیا. پہاڑ چلانے کے لیے تو میں نے یہ دیکھا مباہلے میں جب یہ پنجتن کا قافلہ چلا تو سامنے والے نے کہہ دیا ان سے مباہلہ نہ کرنا, اس لیے کہ ایسی شخصیتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے چلتا ہوا نظر آئے گا. اگر اچھا قرآن نے کہا مردے زندہ کر سکتے ہیں, تو آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے. وہ آپ کیا سنتے رہتے ہیں تمام پروگنڈے کے تحت. اچھا جب ادھر ارادہ کیا لائے تھے تو زندہ, لیکن ہو گیا مردہ. اب جب مردہ ہو گیا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا دیکھا آپ نے, کہتے ہیں زمین سے زیادہ وہاں کے راستے کو جانتے ہیں, لیکن ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تابوت کے اندر زندہ ہے یا مردہ. اب جب یہ چیمیں گوئیاں ہونے لگی, ایک دوسرے کو توہیاں مارنے لگے, تو ایک مرتبہ حلال مشکلات نے کہا بھیا اعتراض بعد میں کرنا, پہلے تصدیق تو کر لو. اب جب چادر ہٹائی تو دیکھا اسے ہلا رہے, اٹھو بھیا کام ہو گیا چلو, لیکن جب ہوتا تب چلتا. ادھر مشیت پروردگار کے مرضی پروردگار کے مالک علی نے ارادہ کیا, ادھر جناب اسرائیل آئے اور جسم سے روح کو کھینچ لیا. اچھا جب سب تو بھگے, اب یہی ہوتا جب مشکل آتی ہے تو چھوڑ کے بھاگتے ہیں. یہاں پہ تو بڑھیا کو چھوڑ کے بھاگے, ہمیں جو محمد کو چھوڑ کے بھاگ جائے. اب تو بڑھیا بھائی سمجھتا کام تو نہیں جانے, میرے پاس ایک ہی تھا, آپ بھی زندہ کیجیے. میں نہیں جانتے, مجھے چاہیے بیٹا. کہا بیٹا چاہیے, کہا ہاں. کہا تم بھیجو. اللہ کے حکم سے اٹھ گیا. دیکھیے تم میں اذن اللہ بھی ہے, تم میں اذن بھی کہہ سکتے ہیں, اس لیے کہ اللہ نے ان کو اتنی اتھارٹی دی ہے, اتنا پاور ہے ان کے پاس. جب اس کی مرضی ان کے پاس ہے تو چاہے زندہ کرے یا مردہ کرے. صلوات پڑھیے. تو وہ بیچارے مولا نے کیا فرمایا, یہ وہ گھر جہاں پہ قرآن نازل ہوا, قرآن اترتا ہے. ایک وہ گھر ہے کہ جہاں پر لہو لعاب کی محفلیں سجی رہتی ہیں. ہمارے عقل میں نہیں آتا ہے, غور و فکر تو کر لو. اور یاد رکھو تم کعبے کا طواف کرنے کے لیے آئے ہو, اما جس کو رسول ایک مرتبہ بوسہ دے دے وہ حجر اسود ہوتا ہے, اور جس کے جسم کو حسین کے جسم کو بار بار چومتے ہیں محمد, تو اس حسین کا تم احترام نہیں کرتے ہو. اس حسین کی عظمت کو پہچانو. دنیا قرآن کے چکر میں زیادہ لگ گئی, اطرت کو بھول گئی, جبکہ اگر اطرت نہ ہوتی تو قرآن ہی نہیں رہتا, لا الہ الا اللہ ہی نہیں رہتا, محمد رسول اللہ ہی نہیں رہتا. یہ جو آج نمازیں ہو رہی ہیں, یہ جو مسجدوں سے آوازیں اذان آ رہی ہے, یہ حسین ابن علی کا کرم ہے. ورنہ اگر حسین قربانی نہیں دیتے تو یہ آج جو اذان اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں, یہ اللہ اکبر کی صدائیں نہیں آتی. یہ قرآن کی تلاوت جو ہو رہی ہے یہ حسین ابن علی کا کرم ہے. یہ نمازیں جو ہو رہی ہیں یہ حسین ابن علی کا کرم ہے. اس لیے کہ کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر حسین نے ایسا سجدہ کیا کہ سجدے کو خود ناز ہو گیا حسین کے اوپر. ورنہ یہ دنیا اسلام سے بہت دور ہو چکی ہوتی ہے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے اطرت کے قریب آنا پڑے گا, ورنہ حافظ چاہے جتنا بڑا ہو جائے, اگر محبت علی نہیں ہے, آل محمد کی محبت نہیں ہے, تو وہ قرآن حلق کے نیچے نہیں اترتا. کہتے ہیں ہمارے قرآن کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے, یہاں سے یہاں نہیں اترتی ہے. بھیا یہ قرآن کا قصور تھوڑی ہے, یہ آپ کے ظرف کا قصور ہے. آپ نے سمجھا ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے. کہنے کے لیے تو کہہ دیا کہ کتاب اللہ کافی ہے, اما بھیا جب صاحب کتاب کے لیے کتاب تنہا کافی نہ ہوئی تو امت کے لیے کیسے کافی ہو جائے گی؟ تو حافظ قرآن تو بہت ملیں گے. اچھا حافظ بھی ایسے
یہاں سے کہیے وہاں سے پڑھ کے سنا دیں، آپ ہم سے کہیے ہم تو نہیں سنا پائیں گے، لیکن جو حافظ ہے اس سے آپ اگر نیند کے عالم میں بھی جا کے ہلا کے کہیے حافظ صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام، ایسا ہے کہ فلاں سورے کی تلاوت تو کیجیے، وہ تھوڑا سا اچھا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے سورے کی تلاوت کہیے، آپ ان سے جو سورہ کہیے وہ اس کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ دیکھیے عزیزان مطلب دو چیزیں ہیں، ایک حافظ ہوتا ہے ایک محافظ ہوتا ہے، توجہ کیجیے گا، ایک حافظ ہوتا ہے ایک محافظ ہوتا ہے۔ حافظ وہ ہے جو قرآن کو رٹ کے جو ہے حافظ ہو جاتا ہے، لیکن محافظ ایسا نہیں ہے۔ محافظ وہ ہوتا ہے کہ جس کے گھر قرآن نازل ہوتا رہتا ہے، وہ قرآن کی آیتوں کو دیکھتا ہے کہ قرآن کی آیت کہاں پہ نازل ہوئی ہے، کون سی مشابہ ہے، کون سی محکم ہے، کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے۔ اچھا بھائی حافظ جی جن سے بڑی دوستی تھی، آپ جب کہتے رہے وہ جب فوراً سنا دیتے رہے، ایک دن ایسا آیا کہ آپ وہاں تک پہنچ گئے، اب جب پہنچے تو کیا دیکھا بھائی حافظ صاحب سیدھے لیٹے ہوئے ہیں، بھائی حافظ صاحب سیدھے لیٹے ہوئے ہیں، آپ نے سلام کیا جواب سلام نہیں ملا۔ کہا حافظ صاحب کیا آج آپ ناراض ہیں، آپ غصے میں ہیں، آج میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے؟ کہا اچھا ٹھیک ہے چلیے آپ فلاں سورے کی تلاوت کر دیجیے، سورہ بقرہ کی کر دیجیے، نہیں بولے کچھ۔ اچھا چلیے بڑا سورہ ہے تو سورہ رحمان کی کر دیجیے، اچھا نہیں ہو سکتا تو سورہ کوثر ہی کی تلاوت کر دیجیے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حافظ صاحب آپ جب ہم کہتے تب آپ سناتے رہے، لیکن یہ آج آپ کو کیا ہو گیا ہے، میں آپ سے سوال پہ سوال کر رہا ہوں لیکن آپ جو ہے کوئی سورے سنا نہیں رہے ہیں، آج ہماری بات کو رد کیے چلے جا رہے ہیں، بڑے سورے نہیں سنا رہے ہیں، آپ چھوٹے سورے سنا دیجئے وہ بھی نہیں سنا رہے ہیں۔ ابھی آپ یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ بغل والے نے آپ کے شانے کو پکڑنے ہلایا، کہا میں آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا ہوا؟ کہا یہ حافظ جی ہے نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ ہے نہیں بلکہ تھے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، یہ حافظ جی ہے نہیں تھے، کیا مطلب؟ اب یہ اس لائق نہیں ہے کہ یہ آپ کی گفتگو کا جواب دے، آپ کے سوال کا جواب دے۔ کیوں؟ یہ ہاتھ تو وہی ہے، پیر وہی ہے، چہرہ وہی ہے، آنکھیں وہی ہیں، کہا یہ سب کچھ ہے، لیکن جو ان کے جسم کے اندر اللہ نے سب سے بڑا ہادی قرار دیا تھا، جو انسان کا سب سے بڑا ہادی ہے جسے دل کہتے ہیں، اب وہ دل جو حرکت کرتا تھا وہ حرکت نہیں کر رہا ہے، لہذا یہ اب اس لائق نہیں ہے کہ جو یہ آپ کے سوال کا جواب توجہ کیجیے گا۔ یہ ہے حافظ جی کی حیثیت، یہ ہے حافظ جی کی اوقات کہ جب تک دل حرکت کرتا رہے تب تک تو جو آپ کہیں اسے وہ سنا دیں گے، آپ بڑے سے بڑا سورہ کہیں اس کو وہ سنا دیں گے، چھوٹے سے چھوٹا سورہ کہیں اسے وہ سنا دیں گے، لیکن جیسے ہی حرکتیں قلب بند ہوئی، اب ان کے اندر اتنی اتھارٹی نہیں ہے، اب ان کی اوقات نہیں ہے کہ آپ کے سلام کا جواب دے دیں یا آپ کی گفتگو کا جواب دے دیں۔ بس عزیزان محترم یہی فرق ہوتا ہے حافظ اور محافظ میں، کہ حافظ وہ ہوتا ہے کہ جب تک دل دھڑک رہا ہے تب تک تو وہ تلاوت قرآن کرتا رہتا ہے، لیکن محافظ قرآن وہ ہوتا ہے کہ زندگی میں بھی تلاوت کرتا ہے اور سر تن سے جدا ہو جائے تو نوکے نیزہ پہ بھی تلاوت کرتا ہے۔ ایک سلوات پڑھیے تو کیا فرمایا؟ تم ایسے بھی وہ حسین جو جس میں رسالت پہ زیادہ چلا ہے اور ترغیب پہ، وہ حسین جس کو محبت ایسی تھی کہ حضور کے جب وقت آخر قریب تھا، ایک مرتبہ یہی کہا تھا میں جب میں حجرے میں جا رہا ہوں، آج تو طبیعت نہیں ہے، کوئی میرے پاس ہے، کہ حجرے میں چلے گئے، اتنے میں شہزادہ گھر کے اندر آ گیا، مجھے نانی جان میرا نانا کہاں ہے؟ کہا آپ کے نانا حجرے میں۔ ادھر شہزادہ پڑھنے لگا، سلمان کا میرے لال، میرے نور نظر، میرے لگتے جگر، آج تیرے نانا نے یہ کہا ہے کوئی ان سے نہیں، بس اتنا سننا تھا کہ مظلوم امام نے فرمایا نانی جان کیا نانا نے میرے لیے بھی منع کیا ہے؟ اللہ اکبر، نانا نے میرے لیے بھی منع کیا ہے؟ یہ
کر کے واپس ہوئے. تاریخ کے جملے ہیں کہ ابھی حسین پلٹے تھے، ادھر حجرے کا دروازہ کھلا. دروازہ کھلنا تھا، کیا دیکھا کہ حضور ننگے پیر براہنا نکل آئے. اے ام سلمہ کیا غضب کر دیا، ارے میرے لال حسین کے لیے میں نے تھوڑی کہا تھا. حسین کو لیا، سینے سے لگایا، لگانے کے بعد آ گئے حجرے میں. اب جناب ام سلمہ فرماتی ہے کہ اب نانا نواسے جب حجرے میں آ گئے تھوڑی دیر کے بعد مجھے آوازیں گریہ بلند ہوئی. اب میں نے جب گریہ کی آواز سنی تو دروازہ کھولا. اب کیا دیکھتے ہیں کہ حسین کے جسم اطہر کو رسول چومے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، حسین کے جسم کو چوم رہے ہیں. یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ اے ام سلمہ میں حسین کے ان جگہوں کو چوم رہا ہوں اس لیے کہ میرا لال حسین کربلا کے میدان میں جب ہوگا اس کا جسم ناظرین تینوں سے چھلنی ہوگا. اجرکم اللہ. خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں عزادارو آج شب نو ہو گئی، ختم ہو گیا محرم. دل کھول کے گریہ کر لیجیے، اس لیے کہ جب یہ قافلہ چلا تھا اس قافلے میں ایک ننھی سی جان تھی، ایک ننھی سی جان کہ جب وہاں صبرت سے نہیں آ رہے تھے تو کان میں کہا تھا، شاید کہ میرا دل یہی کہتا ہے حسین نے کہا ہوگا اے میرے لال اصغر اگر تو بہن کے پاس رہ جائے گا تو حسین کی قربانی نامکمل رہ جائے گی. بس عزادارو یہ علی اصغر ہیں، یہ نام علی ہے، اصغر ہیں، چھوٹے علی ہیں. آپ دیکھیے کہ رسول کی محنت اس وقت پائے تکمیل تک پہنچتی ہے جب علی کی ولایت کا اعلان ہوتا ہے. اگر علی اصغر کربلا نہ جائے تو حسین کی قربانی نامکمل ہوتی ہے. بس عزادارو وقت آ گیا کہ جب کوئی نہ بچا ایک مرتبہ حسین نے آواز استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. وہ جتنا سننا تھا شیر خوار نے اپنے کو گہوارے سے گرایا. بیویوں میں کوہرام مچ گیا. حسین در خیمہ پر اے بہن ابھی حسین زندہ ہے. اے بھیا آپ کی آواز استغاثہ سن کے اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. کہا لاؤ میرے لال کو میرے حوالے کر دو. ننگی سی جان کو حسین نے لیا، ایبا کے دامن کا سایہ کیا. اب چلے اب ادھر فوج اشکیہ کیا سمجھ رہی ہے؟ عباس تو ہے نہیں، علی اکبر ہے نہیں، قاسم ہے نہیں، حسین قرآن لے کے آ رہے ہوں گے. بس عزادارو اب عجیب ماجرا ہے. حسین نے جیسے ہی ایبا کے دامن کو ہٹایا تو اب فوج اشکیہ نے یہ کیا دیکھا کہ قرآن تو نہیں ہے لیکن حسین کی آغوش میں ایک ننھی سی جان ہے. حسین کی غیرت تو سلام. ارے وہ حسین جس نے کبھی سوال نہیں کیا لیکن ہائے کربلا کہ حسین نے فوج جفاکار سے کہا اے فوج جفاکار دیکھو اس بچے کو پیاس کے عالم میں اس کے ہونٹوں پہ پپڑیاں پڑ گئی ہیں، اسے پانی کا قطرہ دے دو. بس عزادارو صاحبان اولاد کا مجمع ہے، تصور کر لیجیے گا 6 مہینے کی جان کو کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ باتیں ہماری ماں بہنیں زیادہ اچھی طریقے سے جانتی ہوگی. کسی ماں سے جا کے پوچھئے 6 مہینے کے بچے کو اگر پیاس لگی ہو تو اسے کتنا پانی دیا جائے گا؟ وہ اس سے پوچھے گا کیا 1 گلاس کرے گی؟ نہیں، اس کی پیاس بجھانے کے لیے صرف 2 قطرے کافی ہوتے ہیں. ہائے غربت امام مظلوم کہ کربلا میں اتنا بھی پانی نہیں جو اصغر کی پیاس بجھائی جا سکتی. بس اتنا سننا تھا کہ حسین نے دیکھا کہ کوئی جواب نہیں مل رہا ہے. اس ننھی سی جان کو زمین کربلا پہ لٹا دیا. وہ کربلا کی زمین جہاں پر دانا ڈالا جائے تو وہ بھول جاتا ہے. بس عزادارو حسین نے کہا میرے لال تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے، اپنی حجت کو تمام کر دے. اصغر نے اپنی سوکھی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی. ادھر فوج اشکیہ میں تلاطم برپا ہو گیا. اتنے میں آواز آئی آئینہ آئینہ ہرملا یکتا کلام الحسین. ہرملا کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو منقطع کر دے. یہ ملعون آتا ہے تیر کو چلے کمان میں جوڑتا ہے، شہزادے کی طرف چاہتا ہے کہ چھوڑے لیکن اس کے ہاتھ سے تیر گر جاتا ہے. کسی نے کہا یہ ہرملا تو بہت بڑا تیر انداز ہے، آج تجھے یہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ ملعون کہتا ہے ارے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو. جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں کبھی علی سامنے آ جاتے ہیں، کبھی رسول سامنے آ جاتے ہیں.
بس ازاداروں قیامت کی منزل آ گئی. ایک مسئلہ ہرملا نے تیر کو چھوڑا, تیر فضا میں ہوتا ہوا اصغر کے گلے پہ لگا, بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. آزاداروں آپ ذرا تصور کیجئے اصغر کی جان کتنی تھی ہے. اس لیے کہ سائنسدانوں نے یہ کہا ہے کہ 6 مہینے کے بچے کا وزن صرف اور صرف اتنا ہوتا, اوسطاً جو ہے 9 سے 10 کلو کا ہوتا ہے. تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس ملعون نے جو تیر چھوڑا تھا نا اس کا وزن 12 کلو تھا. ہمارا سلام ہو قربت علی اصغر پر. اے مولا, ارے تمہارے وزن سے زیادہ تو تیر کا وزن تھا. بس آزادارو باپ کے ہاتھوں میں بچہ منقلب ہوا تو ان کو لیا, آسمان کی طرف پھینکنا چاہا لیکن انکار کر دیا, زمین کی طرف چاہا زمین نے انکار کر دیا. بس آزادارو یہ حسین کی عجیب غربت کا عالم ہے, صاحبان اولاد ہے نا. وہ حسین جو اکبر جیسے بیٹے کی لاش خیمے میں لے آیا ہے, لیکن جو منظر یہاں پہ نظر آیا ہے وہ نظر تو نہیں آیا ہے. اس لیے کہ اکبر کی لاش جب نہیں لا سکے تھے تو بچوں کو آواز دے دی, لیکن ہاتھ میں ننھی سی جان ہے, کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس آزادارو اصغر کو خیمے میں لے کے آئے, حیداری میں بحران ہو گیا, سپرد خواب کر دیا. حسین کی شہادت کے بعد سروں کا شمار ہوا. اب جب سر 71 نکلے, کسی نے کہا ملعون نے شہید 72 ہیں, سر 71 کیسے ہیں؟ کہا کیا کرے گا اس سر کو لے کے, اس لیے اس ننھی جان کو حسین نے سپرد خواب کر دیا ہے. کہا نہیں مجھے وہ سر چاہیے. بس عزادارو قیامت کی منزل ہے, صاحبان اولاد کا مجمع ہے, تصور کر لیجیے گا. اس لیے کہ ادھر نیزہ ظالموں کے ہاتھ میں ہے, گھوڑے پہ سوار ہوئے, جہاں پہ نرم زمین دیکھتے وہاں پر جو ہے نیزے کو چبھو دیتے. یہ واحد شہید ہے جو 2 مرتبہ شہید ہوا ہے. ایک مرتبہ ہرملا کے تیر تو شہید ہوا. اب عزادارو وہ منزل آئی, کدھر خیمہ پر فضہ نے دیکھا کہ رباب تو فرماتی ہے, رباب تیرے بچے کی خیر ہو, اے ظالم کے ہاتھوں میں نیزہ ہے, زمین کربلا پہ گاڑ رہے ہیں. بس قیامت آ گئی عزادارو. اب ایک ظالم نے نیزہ زمین پہ مارا. اب جب نیزہ نکلا, نیزہ خالی نہیں آیا, نیزے کے ساتھ ننھی سی لاش نیزے میں الجھ کے آ گئی. ملعون نے سر و تن میں جدائی کی. ماں نے مرثیہ پڑھا, اے میرے لال اصغر, کیا تیرے سم کے بچے بھی میرے انا للہ و انا الیہ راجعون. بارے اللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ ہے, حکومت کے حق کا واسطہ, ہماری مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت معبود تجھے تیرے حق کا واسطہ ہے, محمد کے حق کا واسطہ. جتنے بھی سامعین اس پر ادائے سید الشہداء میں شامل ہوئے اور جو کسی وجہ سے نہیں آ سکتے, ان کو سال بھر اپنے حفظ و امان میں رکھیں. معبود تجھے تیرے حق کا واسطہ ہے, محمد کے حق کا واسطہ, علماء دین کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر محفوظ رہے. روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما, پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعظیم فرما, ہم سب کو ان کی آواز و انصاف شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرات اعلان سماعت فرمائیں پھر سے دوبارہ انشاءاللہ. تیری پیاس میں بجھاؤں, اصغر میں تیری ماں ہوں, آ جاؤ جان میرے. تیری پیاس میں بجھاؤں, اصغر میں تیری ماں. میرے لاڈلے کہاں ہو, میرے لاڈلے کہاں ہو, سینے تمہیں لگاؤں, اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ جان میرے, تیری پیاس میں بجھاؤں, اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ جان میرے, تیری پیاس میں بجھاؤں, اصغر میں تیری ماں ہوں.
بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے، چادر بھی لٹ چکی ہے، کیوں کس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، تیرے جوڑے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے، تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے، تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ، اصغر اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا، تینوں کو کیا بتاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، نیزے سے گر رہا ہے ننھا سا سر تمہارا، دل رو رہا ہمارا، میرے ہاتھ تو بندھے ہیں، سر کس طرح اٹھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، جھولے کے ساتھ لیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں، ظالم بھی ہنس رہے ہیں، تیری آخری نشانی ہے کس طرح بچاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں، جب رات ہوگی رہنے میں ہو جائے گا اندھیرا، ڈرنا نہیں ہے بیٹا، دادی کہے گی تم سے، ہاں میں تجھے سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، اتنا روئی ذرا، اتنا روئی ذرا، اتنا روئی ذرا، اتنا روئی ذرا، دیکھتے رہے لے
बाहर का पुरसा नैनों पे रखे हरी घर का पुरसा बीवी तुम्हारे भरे घर का पुरसा